وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، بزرگی اور برتری اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وہی رب ذوالجلال ہر طرح کی حمد و ثنا کا مستحق ہے۔ اسی کے لیے تعریف ہے دنیا میں، آخرت میں، ابتدا میں، انتہا میں۔ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ درود و سلام نازل ہو سارے انبیاء اور رسول پر، بالخصوص نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت کی نعمت عطا فرمائی۔ صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، مجھے آپ کے سامنے حدیث اور سنت کی عظمت سے متعلق کچھ گفتگو کرنی ہے۔ حدیث اور سنت یہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ چیز ہے جس سے متعلق ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات اور آپ کے اعمال اور آپ کے اقوال کو ہم سب کے لیے حجت قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کی احادیث، یہ اللہ رب العزت کی وحی ہے۔ جس طرح قرآن مجید اللہ کی وحی ہے، سنتیں بھی اللہ کی وحی ہیں۔ سورۃ النجم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اپنی خواہشات سے نہیں بولتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، جو بھی آپ نے بولا ہے اللہ کی وحی سے بولا ہے۔ اور آپ پر وحی دو طرح سے نازل ہوئی، ایک قرآن کی شکل میں اور دوسرا حدیثوں اور سنتوں کی شکل میں۔ اس وجہ سے قرآن اور سنت میں فرق کرنا کہ قرآن کا درجہ اونچا ہے اور حدیثوں کا وہ درجہ نہیں ہے جو درجہ قرآن مجید کا ہے، یہ تقسیم غلط ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا کچھ اجر ہے، ثواب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن دین کے اعتبار سے، دین سیکھنے کے اعتبار سے، احکامات لینے کے اعتبار سے، شریعت پر عمل کرنے کے اعتبار سے قرآن و سنت کا درجہ ایک ہی ہے، اس لیے کہ دونوں اللہ کی وحی ہے۔ آپ ایک وحی کو اونچا درجہ دیں اور ایک وحی کو وہ درجہ نہ دیں، یہ انصاف اور عدل کی بات نہیں، اس لیے کہ دونوں چیزیں ایک ہی طرف سے آ رہی ہیں، چاہے وہ قرآن کی آیتیں ہوں، چاہے اللہ کے نبی کی احادیث ہوں۔ اسی وجہ سے ہم قرآن و سنت دونوں سے اسی طرح مسئلہ لیتے ہیں جس طرح سے اللہ رب العزت نے ہمیں لینے کا حکم دیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا مقدار بن معدی کریم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا الا
انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، آپ نے کہا خبردار، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، ومثلہ معہ، اور اس جیسی ایک اور چیز بھی مجھے اللہ نے عطا کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن جیسی ایک اور چیز آپ کو سنتیں عطا کی گئی، احادیث عطا کی گئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں پر اللہ نے کہا الکتاب والحکمہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کے نبی کو کتاب اور حکمت دی گئی، اللہ کے نبی کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ کتاب تو قرآن ہے، حکمت کیا ہے؟ جس چیز کو دے کر اللہ کے نبی کو بھیجا گیا وہ حکمت کیا ہے؟ قرآن تو کتاب ہے۔ علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، حکمت جہاں پہ قرآن میں حکمت آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس سے مراد اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے جو اللہ رب العزت نے نازل کی ہے۔ لہذا سنت کی عظمت کو ہم پہچانیں کہ قرآن مجید کا درجہ شریعت کے لینے کے اعتبار سے جو ہمارے دلوں میں ہے وہی سنت کا بھی ہونا چاہیے۔ سنت کو رد کر دینا، سنت کے احکامات کو رد کر دینا ایسے ہی ہے جیسے کوئی قرآن کی آیت کو رد کر دے، قرآن مجید کی کسی حکم کو رد کر دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سنتیں بھی نازل کی جاتی تھی، آپ کو بتایا جاتا تھا، پھر اسی کے مطابق اللہ کے نبی عمل کیا کرتے، آپ بولا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعلا بن امیہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ایک سفر پر تھے، جعرانہ نامی مقام پر ہم لوگ تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آئے، ان کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے ایک جبہ پہنا ہوا تھا اور خوشبو سے لت پت ہو گئے تھے، اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا یہ سوال ہے کہ کوئی آدمی عمرہ کی نیت کر لے لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا جبہ، اس کا جسم خوشبو سے لت پت ہو گیا ہے، اس شخص کے عمرے کا کیا حکم ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ اور آپ سب جانتے ہیں حالت احرام میں حج اور عمرہ کے لیے اگر کوئی احرام پہنتا ہے اس کا خوشبو لگانا جائز نہیں، نہ جسم پر نہ لباس پر۔ لیکن جب وہ شخص آئے ان کے جسم پر بھی خوشبو تھی، لباس پر بھی خوشبو تھی۔ بخاری کی روایت ہے، یعلا بن امیہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کو پوچھا گیا اب کیا کرنا چاہیے، اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہو گیا کہ اب اللہ کے نبی پر وحی اترنے والی ہے، اللہ کے نبی پر وحی اترنے والی ہے، اور وحی میں قرآن کی آیتیں نہیں اتری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی میں احکام آپ پر اتارے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کو ایک کپڑے سے چھپا دیا، گرمی کا وہ وقت تھا، آپ پر کپڑے کا سایہ کیا گیا، آپ کو عام لوگوں سے چھپایا گیا۔ یعلا بن امیہ جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں میری بڑی خواہش تھی کہ نبی پر جب وحی اترتی ہے تو میں دیکھوں کہ نبی پر کیا حالت ہوتی ہے، آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ میری بڑی خواہش تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا، حضرت عمر نے کہا یعلا بن امیہ سے کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وحی کیسے اترتی ہے؟ انہوں نے کہا میری بڑی خواہش ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں وحی کیسے اترتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا میں کپڑے کا ایک طرف اٹھاتا ہوں، آپ اپنا سر داخل کیجئے اور دیکھیے اللہ کے نبی پر وحی کیسے اترتی ہے۔ آپ غور کیجئے، وحی میں قرآن کی آیتیں نہیں اتر رہی ہیں۔ اگر کوئی حالت احرام کا خوشبو کا لباس پہن لے اس کا کیا حکم ہے؟ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ آسمان سے اتار رہا ہے۔ حضرت یعلا بن امیہ کہتے ہیں میں نے کپڑے کا ایک حصہ اٹھایا اور اپنے سر کو داخل کیا، میں نے دیکھا اللہ کے نبی کا چہرہ بدل چکا ہے، اس لیے کہ وحی آپ پر آنی شروع ہو چکی تھی، آپ کا چہرہ لال ہو چکا تھا، سرخ ہو چکا تھا، اور آپ زور زور سے سانس لے رہے تھے، اور آپ کے سینے سے آواز آ رہی تھی جیسے تھکے ہوئے سو ہوئے آدمی سے آواز آتی ہے۔ یعلا بن امیہ کہتے ہیں میں نے آپ پر وحی اترتے ہوئے دیکھا، جب آپ کی یہ حالت ختم ہو گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پردے کو، کپڑے کو ہٹایا گیا، آپ نے کہاں ہے سوال کرنے والا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی بھی موجود ہوں۔ آپ نے کہا اپنے لباس کو اتار دو، اسے صاف کرو، دھلو، اور جیسے دوسرے لوگ عمرہ کرتے ہیں اپنے عمرے کو پورا کرو۔ میرے بھائیوں یہ حدیث صراحت کے ساتھ یہ کہتی ہے آپ نے جو باتیں کہی ہیں وہ اللہ کی وحی سے کہی ہیں، آپ کو بتایا جاتا تھا، تب جا کر اللہ کے نبی لوگوں سے اپنی بات بتاتے تھے، سنتوں کو بتاتے تھے۔ یہ سنت ہے، سنت کی عظمت ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے، اور یہ سنت ہے
کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ کے افعال کو اپنے لیے حجت مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، تو تم میری اتباع کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ نے بیان کیا۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین نے کہا کہ یہ آیت کہتی ہے کہ میزان اور ترازو اللہ کی وحی، اللہ کی محبت کا، وہ اللہ کے نبی کی سنتوں کی پیروی ہے کہ اسی سے ہر شخص کے دعوے کی تصدیق ہوگی۔ جو بھی مومن اپنی زندگی میں یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی چاہت رکھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب چاہتا ہوں، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کی سنتوں سے متعلق کیسے واقع ہوا ہے، ان سنتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، یہیں سے طے ہوگا۔ کیوں اللہ نے کہا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں نبی کی اتباع کرنی ہوگی، نبی کی سنتوں کو اختیار کرنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص نبی کی سنتوں کو، آپ کی باتوں کو اختیار کرتا ہے، اللہ نے کہا یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اور یہی کمال کی چیز ہے، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں یہ کمال نہیں، محبت یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، دوسرے آپ سے محبت کریں، یہ کمال کی چیز ہے۔ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ آپ سے محبت کرتا ہو، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر کوئی سنتوں کو اور سنتوں کی عظمتوں کو پہچانتا ہے، سنتوں کو اختیار کرتا ہے، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ دو انعامات ہیں جو ایک ہی آیت میں اللہ نے بتائے ہیں، ایک اللہ کی محبت اور دوسرا اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کی محبت کیسی ہوتی ہے، اللہ کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ کسی بھی بندے سے محبت کرتا ہے، نادى جبریل، اللہ جبریل کو بلا کر کہتا ہے یا جبریل انی احببت فلانا، اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ جب بھی اللہ کسی بندے مومن سے محبت کرتا ہے، حضرت جبریل کو حکم ہوتا ہے، اس کا نام بتایا جاتا ہے کہ میں نے فلاں سے محبت کی ہے، تم بھی محبت کرو۔ حضرت جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں اس سے وہ محبت کرتے ہیں، اور سارے آسمانوں میں آواز لگائی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فلاں بندے سے محبت کی ہے، لہذا آسمان میں رہنے والوں اس بندے سے محبت کرو۔ اور آسمان میں جتنے لوگ پائے جاتے ہیں سارے ملائکہ اس نیک بندے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ثم یوضع له القبول فی الارض، اور اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو زمین میں ڈال دیتا ہے۔ اہل ایمان، اہل توحید اس سے محبت کرتے ہیں جو سنتوں کے اعتبار سے، سنتوں کے احترام میں، سنتوں پر عمل کرنے میں، سنتوں کے نشر کرنے میں، سنتوں کے اختیار کرنے میں جو بھی لوگ سماج میں ممتاز ہوتے ہیں، سارے توحید پرست اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت آپ کے دلوں میں کہاں سے آتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو آسمانوں سے آپ کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ آپ ہزاروں لوگوں کے ساتھ جیتے ہیں، 4-5 لوگ ایسے ہیں سماج کے جن سے آپ کو بڑی محبت ہے، بڑی قدر ہے، ان کے تقوی کی وجہ سے، سنتوں کی اتباع کی وجہ سے یہ محبت ہزاروں لوگوں کے درمیان کس نے آپ کے دل میں ڈالی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ثم یوضع له القبول فی الارض، اللہ تعالیٰ ہے جو آپ کے دلوں میں اتباع سنت کرنے والے، سنتوں کی عزت کرنے والوں کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا طریقہ ہوتا ہے۔ جو اللہ کے نبی کی سنتوں کی تعظیم کرتا ہے، اس کے مقام کو پہچانتا ہے، اسے زندگی میں اختیار کرتا ہے، اللہ کی محبت کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ گناہوں کی معافی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، سنتوں کی عظمت ہے کہ جتنی سنتوں پہ آپ عمل کرتے ہیں حقیقت میں آپ قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، حقیقت میں آپ قرآن پر عمل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہی ہم سے کہتا ہے کہ جو کچھ نبی ہمیں بیان کرتے ہیں ان سب چیزوں کو تم اختیار کر لو، رسول کو بھیجا گیا ہے تو ان کی اتباع کرو۔ اس لیے کہا جاتا ہے جتنی بھی حدیثوں پہ عمل کیا جاتا ہے وہ حقیقت میں قرآن پر ہی عمل ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے درس میں کہا لعن اللہ الواشمات والموتشمات والمتنمصات
والمتنمصات والمتفلجات المغيرات للحسن المغيرات خلق اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کی لعنت ہے اس عورت پر جو اپنے چہرے پہ سوراخ کرتی ہے خوبصورتی کے لیے. اس سوراخ میں کوئی کالی چیز بھر لیتی ہے تاکہ چہرہ خوبصورت نظر آئے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. کہا والمتنمصات، اور اس عورت پر اللہ کی لعنت ہے جو عورت اپنے چہرے کے بال کو نوچ کر نکال دیتی ہے. اور والمتفلجات، اس عورت پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنے دانتوں کے درمیان سوراخ کرتی ہے تاکہ دانت دیکھنے میں خوبصورت لگے. اور ان عورتوں پہ لعنت ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑ دیتی ہیں. عبداللہ بن مسعود نے درس پہ کہا، لوگوں میں بات مشہور ہو گئی کہ عبداللہ بن مسعود نے ایسی عورتوں پہ لعنت کی ہے. کہتے ہیں بخاری کی روایت ایک خاتون ہے جنہیں ام یعقوب کہا جاتا ہے، وہ عبداللہ بن مسعود کے پاس آتی ہے. ام یعقوب آ کر کہتی ہے میں نے سنا آپ فلاں فلاں عورت پر لعنت بھیجتے ہیں. عبداللہ بن مسعود نے کہا میں ان پر کیوں لعنت نہ کروں جن پر اللہ کے نبی نے لعنت کی اور جو قرآن میں بھی ملعون ہے. جب عبداللہ بن مسعود نے اس عورت کو جواب دیا، اور یہ عورت اس سنہرے دور کی عورت ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، کہ وہ خاتون دلیل کی تلاش میں پہنچی عبداللہ بن مسعود کے پاس. اس نے کہا قرآن میں کہاں پر مذکور ہے کہ ان عورتوں پر لعنت ہے؟ آپ نے کیسے کہا یہ قرآن مجید میں بھی ملعون ہے؟ عبداللہ بن مسعود سے وہ عورت کہتی ہے جس کا نام ام یعقوب ہے، بنو اسد قبیلے کی ہے. یہ خاتون کون ہے؟ اس کی کوئی سیرت مذکور نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے. صرف ان کا نام معلوم ہے، ان کا قبیلہ معلوم ہے، اس کے علاوہ نہیں معلوم کہ وہ کون عورت ہے. لیکن گفتگو سے پتا چلتا ہے کہ بڑی علم والی وہ خاتون تھی. عبداللہ بن مسعود سے کہا آپ نے کیسے ان سب پر لعنت کی جس پر قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا گیا؟ عبداللہ بن مسعود نے اس عورت سے کہا، ام یعقوب سے کہا لئن قرأتیہ لوجدتیہ فی. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اگر تم نے ٹھیک سے پڑھا ہوتا تو قرآن میں تمہیں ان عورتوں کا تذکرہ ضرور مل جاتا. ام یعقوب نے کیا کہا؟ میں نے پورے قرآن کو پڑھا ہے، جو دو طرف اللہ رب العزت نے پورے قرآن کو نازل کیا ہے، پورے قرآن کو ایک طرف جمع کیا گیا ہے. جو کچھ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے پورے قرآن میں اللہ نے کہیں پر ان عورتوں پہ لعنت نہیں کی ہے. عبداللہ بن مسعود نے قرآن مجید کی آیت پیش کی، کہا اس آیت پہ غور کرو، اس آیت پر غور کرو. وہ آیت کیا ہے؟ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا. اللہ کہتا ہے جو رسول تمہیں دے اسے قبول کر لو، اور جس سے رسول روکے تم اسے رک جاؤ. عبداللہ بن مسعود نے کہا جب اللہ کے نبی نے اس پر لعنت کی ہے تو خود بخود چونکہ قرآن بھی آپ کی اتباع کا حکم دیتا ہے، وہ قرآن کے نزدیک بھی ملعون ٹھہرتی ہے. یہ صحابہ کی فہم تھی، صحابہ کی سمجھ تھی کہ اللہ کے نبی کی جتنی احادیث ہیں ان پر عمل حقیقت میں قرآن پر عمل ہے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ان کا ذکر قرآن میں ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں نبی کی سنت کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی کی سنتیں اور آپ کی سنتوں پر عمل حقیقت میں قرآن مجید پر ہی عمل ہے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بلکہ آپ جانتے ہیں سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلی آیت دیکھی، اس کا دوسری آیت دیکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ نے کہا ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو. جو نبی سنت بیان کرنے والے ہیں ان کا وزن اللہ کے پاس کیا ہے، ان کا مقام اللہ کے پاس کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات منظور نہیں کہ کوئی بندہ مومن نبی کے سامنے زور سے آواز کرے، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند کرے. اور آگے قرآن تنبیہ کرتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تم میں سے کوئی اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچا کرے گا، ان تحبط اعمالکم، یہ خوف ہے کہ اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے، زندگی بھر کی کمائی اس کی ضائع ہو جائے گی اگر رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا. علماء کہتے ہیں سوچئے سنتوں کی کیا عظمت ہے. جب نبی کی آواز پر آواز آپ اونچی نہیں کر سکتے، پھر نبی کی حدیث پر کوئی اور بات آپ نہیں لا سکتے، نبی کے فیصلے پر کوئی اور فیصلہ آپ نہیں لا سکتے، نبی کے فیصلے کے بعد کوئی اور فیصلہ معتبر نہیں ہو سکتا.
نبی کے قول کے بعد کوئی اور قول ہمارے حجت نہیں. جب آواز بلند کرنے پر عمل ضائع ہونے کی بات قرآن کرتا ہے تو جو آپ کے طریقے پر کوئی اور طریقے کو فوقیت دے اس کے اعمال کا کیا حشر ہوگا، اس کا کیا حشر ہوگا، یہ سوچنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی منظور نہیں کہ نبی کی آواز پر لوگ اپنی آواز کو بلند کریں. تو اللہ کو کیسے منظور ہوگا کہ اللہ کے نبی کی احادیث کو، آپ کی سنتوں کو رد کر دیا جائے، کسی بھی سبب سے رد کر دیا جائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور اور مقبول ہے. یہ قرآن مجید ہے جو تنبیہ کرتا ہے کہ جو لوگ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو رد کر دے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں، آپ کی احادیث کی یہ عظمت ہے کہ جو شخص اللہ کے نبی کی احادیث کو لازم پکڑے گا، مضبوطی سے پکڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ساری گمراہیوں سے، سارے فتنوں سے، سارے اختلافات سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے گا. یہ حدیث کی عظمت ہے، یہ سنت کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نجات دے گا. ارباز بن ساریہ کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور بڑا ہی نفیس اور بہت عمدہ خطبہ دیا. ایسا خطبہ آپ نے دیا کہ صحابہ جو وہاں موجود تھے وہ خطبہ سن کر رونے لگے، ان کی آنکھیں بہنے لگی اور ان کے دل خوف زدہ ہو گئے. ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ کأنها موعظة مودع فأوصنا. اے اللہ کے نبی، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہم سے الوداع ہونے والے ہیں، آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، آپ ہمیں نصیحت کر دیجیے، آپ ہمیں وصیت کر دیجیے. رسول نے پوری زندگی حق کی بیان کیا ہے، لیکن صحابی حوالہ دے رہے، آپ کی گفتگو سے ایسے لگتا ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جانے والے ہیں. فاوصینا، آپ ہمیں وصیت کیجیے، آپ ہمیں وصیت کر کے جائیے. ایک عام آدمی بھی مرتے ہوئے وصیت کرتا ہے، اس میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ سوچتا ہے کہ ہماری زندگی کا آخری عمل ہے، کم از کم صدق پر، سچائی پر قائم رہے، وہ جھوٹ بول کر نہیں جاتا، سچی وصیت دکھا کر جاتا ہے. ایک نبی سے کہا جائے، ایک رسول سے کہا جائے آپ ہمیں وصیت کر کے جائیے، یہ وصیت ساری امت کے لوگوں کے لیے ہے. جتنے لوگ قیامت کی صبح تک پیدا ہوں گے ان سب کے لیے رسول کی وصیت ارباز بن ساریہ نے نقل کی ہے. آپ نے اس مسجد میں جہاں خطبہ دیا، صحابی کے سوال پر آپ نے وصیتیں کی، اور ایسی وصیت کہ اگر ان وصیتوں کو امت تھام لے کبھی امت گمراہ نہیں ہو سکتی، کبھی ہمارا زوال نہیں ہو سکتا، کبھی ہماری ہلاکت نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی نے وصیت شروع کی. آپ نے کہا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ آپ نے وَأُوصِيكُم بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا. آپ نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی. اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ سے ڈرو، آپ جہاں ہو اللہ سے ڈرو. یہ سب سے پہلی وصیت ہے رسول کی. اگر ہم میں سے ہر شخص اللہ سے ڈرنے والا ہو، ہماری دین اور دنیا دونوں درست ہو جائے گی، ہمارے سارے معاملات درست ہوں گے. جب ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہمارے معاملات بگڑتے ہیں، اخلاق بگڑتے ہیں، اعمال بگڑتے ہیں. آپ نے سب سے پہلی وصیت کی اللہ سے ڈریے. اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ سارے اعمال سے واقف ہے، اور ایک دن اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے. اس اللہ سے ڈریے جس نے آپ کو ساری نعمتیں نوازی ہیں، وہ چاہے تو چھین سکتا ہے. اس اللہ سے ڈریے جس سے بچ کر بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں. اس اللہ سے ڈریے جو سب سے زیادہ آپ پر رحم کرتا ہے. آپ نے پہلی وصیت کی اوصیکم بتقوی اللہ، پوری امت کو آپ نے وصیت کی اللہ سے ڈریے. جب امت نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا سارے معاملات خراب ہوئے. کوئی آدمی گناہ اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اس کے دل میں اللہ کا ڈر کم نہ ہو جائے. پہلے اللہ کا ڈر کم ہوتا ہے، پھر گناہ کرنے کی جرأت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. آپ نے پہلے وصیت کی اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو. وہ حکمران جو مسلم حکومتوں میں چنے جاتے ہیں ان حکمرانوں کی اطاعت کرو، اگرچہ کہ حبشی غلام تمہارا حاکم کیوں نہ ہو، کوئی حبشی غلام تمہارا حاکم کیوں نہ ہو، اس کی اطاعت کرو، اس کے خلاف نہ نکلو، اس کے خلاف بغاوت نہ کرو. یہ عظیم نصیحت ہے، بڑی عظیم نصیحت ہے. عالم عرب میں جب جب لوگوں نے اپنی حکومت کے خلاف خروج کیا، حکمرانوں کے خلاف خروج کیا،
تب تباہی آئی ہے، اور ایسی تباہی کہ اس کے درست ہوتے ہوتے ایک صدی لگ جاتی ہے۔ جو حاکم اللہ نے آپ کے اوپر بٹھایا ہے اس حاکم کی اطاعت کیجیے، جو مسلم حکمران مسلم حکومتوں میں اللہ نے طے کیا ان کی اطاعت کیجیے، ان کی برائیاں، ان کی خرابیاں، ان کی کمیوں کو لوگوں میں بیان کرنا، لوگوں کو ورگلانا اور بھڑکانا کہ اس کے خلاف راستوں پر آئے اور اسے ہٹانے کی کوشش کرے۔ اس سے اتنا فتنہ ہوا ہے اور فتنہ ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مخالفت کی وجہ سے مسلم حکومتوں مسلم ممالک کے اندر یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی کی اس وصیت کا احترام نہیں کیا، اس وصیت کا احترام نہیں کیا۔ لوگ سڑکوں پر آئے اور پھر حاکم کی طرف سے ان لوگوں پر کارروائی ہوئی، لوگ مارے گئے، مسجدیں ٹوٹ گئی، اسکول ٹوٹ گئے، اسپتال ٹوٹ گئے، کتنے بچے معصوم شہید ہو گئے، عورتیں شہید ہو گئی، مرد شہید ہو گئے، سارا معاملہ پورا ملک خراب ہو گیا، صرف اس سبب کہ وہ اپنے حاکم کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ایک حبشی غلام بھی تمہارے اوپر حاکم بن کر آ جائے، اس کی اطاعت کرو، اس کے خلاف راستوں پر نکلنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے، اس سے زیادہ نقصان ہوگا۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے فرمایا اسمع واطع، اطاعت کرو اپنے حکمران کی، اگرچہ کہ وہ تمہیں مار کر تمہاری چمڑی نہ اٹھاتے تب تک بھی اس کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے خلاف نکلیں گے اس کا نقصان زیادہ ہوگا، عام لوگ اس مسئلے کے درمیان میں آ کر نقصان اٹھائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے خروج الحاکم، حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا، ان کے خلاف نکلنا، بغاوت کرنا اسلام یہ جائز نہیں۔ اسلامی حکومت میں جب بھی ایسا ہوا ہے ہمیشہ اس کا نقصان ہوا، اور عالم عرب آپ کے سامنے ہے، جہاں اسلامی حکومتیں ہیں وہ ممالک آپ کے سامنے ہیں کہ وہاں پر کیا کچھ حالات ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی اس وصیت پر عمل نہیں کیا گیا کہ اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ ہمارا اختیار دعا کرنے کا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری زندگی میں اللہ ایک ہی دعا میری قبول کرے گا، وہ دعا بھی میں اپنے حکمران کے لیے کروں گا، کیونکہ حکمران درست ہوگا تو پوری رعایت درست ہو جائے گی۔ یہ طریقہ ہے سلف کا، وہ دعا کرتے تھے اپنے حکمرانوں کی ہدایت کے لیے، درستگی کے لیے، صحیح راستے پر آنے کے لیے، اور ان کے خلاف نکلنا، خروج کرنا یہ ہمارا طریقہ نہیں رہا، یہ صحابہ اور سلف کا طریقہ نہیں رہا، یہ اللہ کے نبی کی وصیت رہی۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ سارے لوگوں کے لیے بڑی اہم بات آپ نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا جو میرے بعد جیے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ آپ نے اپنی زندگی میں پیشن گوئی کی جو اللہ کے نبی کے بعد زمین پر قائم زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، اور بہت سارے اختلافات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، آپ نے پیشن گوئی کی کہ آگے ایسا ہونے والا ہے، یہ آپ کی امت کے ساتھ خیرخواہی تھی، آپ نے اپنی امت کا بھلا چاہا اور آپ نے یہ پیشن گوئی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا آگے امت میں حالات بگڑنے والے ہیں، اختلاف ہونے والا ہے، اور شدید ترین اختلاف، اور اختلاف ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ ہمارے مسائل، ہمارے عقیدے، حلال و حرام، حتیٰ کہ معاملات کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے، عقائد سے لے کر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا ہوگا، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک بڑا سبب جس کی وجہ سے امت میں اختلاف ہوا، سنتوں کے علم کے بغیر لوگوں کے سامنے دین پر گفتگو کرنا، اس وجہ سے امت میں اختلاف ہوا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لو ان كل جاهل سكت لما حدث في الاسلام فتنہ، کہتے ہیں اگر ہر جاہل جس کے پاس علم نہیں سنت کا اگر وہ خاموش ہو جائے تو کبھی کوئی فتنہ ہوگا ہی، کبھی کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ جس کے پاس علم نہیں سنت کا اگر اپنی زبان کو بند رکھے کبھی کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ لیکن لوگوں نے احترام نہیں کیا، بغیر علم کی گفتگو کی گئی، بغیر علم کے دین نشر کیا گیا، اختلافات ہو گئی۔ آپ نے کیا فرمایا جو میرے بعد جیے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا، کیا وصیت ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ کیا وصیت ہے اللہ کے نبی کی؟ میرے اور آپ کے لیے کیا وصیت ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم اس زمانے میں موجود ہیں جہاں اختلافات کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اختلافات کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہر مختلف معاملے میں اختلاف ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اس نصیحت کو غور سے سنیے، اور ہر مسلمان توحید پرست اس نصیحت کو اپنے دل کی گہرائی میں اتارے، اور ہر شخص تک
جس تک اس کی پہنچ ہو کہ سنت اس تک پہنچائے کہ اللہ کے نبی نے آپ سے کیا کہا ہے، مجھ سے کیا کہا ہے، اختلافات کے موقعوں پر کیا کرو، علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، عضوا علیہا بالنواجذ، اپنی داڑھوں سے اللہ کے نبی کی سنتیں، خلفاء کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، کسی حال میں سنتوں کو نہ چھوڑو، اگر سنتوں کو لازم پکڑو گے جب تک زمین آسمان باقی ہے کوئی فتنہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی اختلاف آپ کو گمراہی میں نہیں ڈھکیلے گا، کوئی مسئلہ آپ کے عقیدے کو متزلزل نہیں کر سکتا ہے۔ علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو، سنت الخلفاء الراشدین، اور میرے راشد خلفاء کی، خلفاء اربعہ کی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کی سنتوں کو لازم پکڑو اپنی زندگی میں۔ کیا ہوگا؟ کوئی فتنہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی مسئلہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے میرے بھائیوں، ہم آدھی بات جانتے ہیں کہ امت میں اختلاف ہونے والا ہے اور یہ بھی جانتے ہو گیا، لیکن حدیث کا آگے کا حصہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس رسول کی وصیت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اتنا ضرور کہتے ہیں امت میں اختلاف ہے، اختلاف ہے، یہ تو رسول نے خود کہا ہے کہ ہونے والا ہے، لیکن آپ آگے حدیث کیوں قبول نہیں کرتے کہ اس اختلاف سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ علیکم بسنتی، سنت لازم پکڑیے، رسول کے طریقے پر جمع ہو جائیے، خلفاء راشدین کے طریقے پر جمع ہو جائیے، کوئی اختلاف آپ کو نقصان نہیں پہنچائے۔ یہ اللہ کے نبی کی ضمانت ہے۔ اس کے علاوہ امت میں جتنی کوششیں ہوئی، کسی کوشش سے امت ایک طرف نہیں آ سکی، کسی کوشش سے امت ایک طرف نہیں آ سکی۔ کیوں؟ کیونکہ حل وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے۔ حل کیا ہے؟ سنتوں کو لازم پکڑو، جیسے رسول نے زندگی گزاری، جیسے صحابہ نے زندگی گزاری، اس طریقے کو اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گمراہی سے بچائے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی ضمانت ہے۔ اور آگے آپ نے ایک تنبیہ کی، ایک بہت بڑی تنبیہ آپ نے کی، ایاکم ومحدثات الامور، ایاکم ومحدثات الامور، سنتیں کہاں پر بھج جاتی ہیں، کہاں پر سنتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کس سماج میں سنتوں کو مٹا دیا جاتا ہے، کس سماج میں سنت کی عظمت نہیں بیان ہوتی۔ ایاکم ومحدثات الامور، جو آپ کو گمراہ کرنے کا راستہ ہے وہ کیا ہے؟ محدثات الامور، دین میں نئی چیزوں کا اضافہ ہے، بغیر علم کے یا جانتے بوجھتے کوئی ایسی بات مت کہیے، کوئی کام ایسا مت کیجیے جو اللہ کے رسول سے نہیں بتایا گیا۔ یہ اللہ کے نبی کی تنبیہ ہے۔ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کیوں؟ یہی سے امت تباہ ہوئی۔ شرک بھی بدعتوں کے راستے سے امت میں آیا ہے، انہیں دین بتا کر بنایا گیا اور بتایا گیا کہ یہی دین ہے۔ شرک کو بھی لوگوں نے بدعت کے لباس میں امت میں داخل کیا۔ آپ نے کہا ایاکم ومحدثات الامور، ہر وہ کام سے بچو جو دین میں ثابت نہیں، اللہ اس کے رسول سے ثابت نہیں، اس سے بچیے، اس سے دور رہیے۔ کیوں؟ فإن كل محدثة بدعة، ہر دین میں اضافہ شدہ چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر جمعہ میں آپ نے سنتے ہیں وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت جہنم میں جانے والی ہے، ہر بدعت، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، ہر جمعہ آپ کو بتایا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ کامیابی فتنوں سے بچنے کا طریقہ، اختلاف سے نکلنے کا طریقہ سنتوں کو اختیار کرنے میں ہے۔ یہ ایک واحد چیز ہے جس سے ہم اختلاف سے، مسائل سے، انتشار سے نکل سکتے ہیں۔ یہ سنت کی عظمت ہے جو خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بیان فرمائی۔ اسی وجہ سے سلف صالحین جو علماء ہیں، جو ائمہ ہیں، ان مسائل کو اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ لوگ جو حقیقی معنوں میں اللہ کے نیک بندے ہیں، حقیقی معنوں میں سچے علماء ہیں، سچے علماء کی پہچان ہوتی ہے، ان کی زندگی کا مقصد لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو اپنی ذات سے نہیں جوڑتے، اپنی عظمت نہیں منواتے، اپنی تعظیم و تقریب کی دعوت نہیں دیتے۔ سچے علماء وہ ہیں جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں،
آپ جب تک زندہ ہیں زمین پر اللہ کی توحید پر نبی کی سنت پر رہیے. آپ ہماری طرف نہیں دیکھنا چاہتے ہمیں مت دیکھیے, آپ ہماری بات نہیں سننا چاہتے مت سنیے, لیکن آپ کی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے میں ہے. یہ سچے علماء کی پہچان ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, اس کے علاوہ جتنے بھی علماء آئے امت میں جنہوں نے دین کی خدمتیں کی, نشر و اشاعت کی, ان کا یہی پیغام رہا کہ سنتیں سب پر حاکم ہیں, سنتیں سب پر فیصلہ کرنے والی ہیں. سنت کے آنے کے بعد پھر کسی اور کی بات کو قبول نہیں کرنا چاہیے. سب کا یہی پیغام رہا. ایک واقعہ آپ کے سامنے میں نقل کرتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس درس میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص نے آ کر سوال کیا, آپ کیا کہتے ہیں وضو کے دوران اپنی پیروں کی انگلیوں میں خلال کرنے کا کیا حکم ہے؟ پیروں کی انگلیوں میں خلال کرنا اس کا کیا حکم ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ پیر دھلے وضو میں, وضو آپ کا ہو گیا, وضو آپ کا ہو گیا, خلال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, پیروں کی انگلیوں میں کوئی خلال نہیں. اسی دوران ان کے درس میں, ان کے مجلس میں ان کے شاگرد بیٹھے تھے. جب مجلس ختم ہو گئی انہوں نے امام مالک سے کہا, آپ نے مجلس درس میں کہا کہ پیروں کو دھلنے کافی ہے, خلال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, جبکہ اس حوالے سے حدیث اللہ کے نبی کی وارد ہے. کیا حدیث ہے؟ مستورد بن شداد کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا وضو کے دوران جب پیروں کو دھلنے کی بات آتی تو آپ اپنی چھوٹی انگلی سے اپنے پیر کی انگلیوں میں خلال کیا کرتے تھے. مستورد بن شداد نے روایت بیان کی ہے. امام مالک کہتے ہیں میں نے آج ہی یہ حدیث سنی ہے, آج سے پہلے مجھے اس حدیث کا علم نہیں تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے عبد الرحمن بن وہب کہتے ہیں اس کے بعد جب تک امام مالک زندہ تھے جب بھی ان سے پوچھا جاتا کیا وضو میں پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے, امام مالک ہمیشہ کہتے ہاں وہ سنت ہے اس کا خلال. جب ان کے شاگردوں کی طرف سے بات بتائی گئی تب بھی انہوں نے اللہ کے نبی کے حدیثوں کو اپنے فتووں پر, اپنے اقوال پر مقدم کیا. یہی طریقہ ہے میرے بھائیوں, کیوں نہ ہو اور کیوں نہ ہو. جو دین کا علم ہے, ایک شخص سارے دین کا احاطہ کر لے, یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. ایک آدمی اس کے پاس سارا کچھ علم ہو اور اس سے کوئی غلطی نہ ہو, ایسا ممکن نہیں ہے سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لہذا آپ انہیں اپنا خطبہ بنائیں گے, ہر مسئلے میں آپ درست رہیں گے. بخاری کی روایت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر صحابی رسول پہنچے, دروازے پہ دستک دی, عمر بن خطاب نے دروازہ نہیں کھولا, 3 مرتبہ اجازت طلب کی, اجازت نہیں ملی. عمر بن خطاب گھر سے واپس لوٹنے لگے. عمر بن خطاب باہر آئے, انہوں نے کہا میں مشغول تھا, آپ کو انتظار کرنا چاہیے تھا. صحابی نے کہا نہیں, 3 مرتبہ اجازت دو. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام کسی کے گھر جاؤ 3 مرتبہ اجازت لو, اگر اجازت ملے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس چلے جاؤ. حضرت عمر نے کہا یہ حدیث تم نے کس سے سنی ہے, یہ حدیث تم نے کس سے سنی ہے, اس پر دلیل پیش کرو ورنہ تمہیں تکلیف سے گزرنا پڑے گا, اس لیے کہ میں نے کبھی یہ چیز نہیں سنی. صحابی پریشان ہو کر چلنے لگے. اتفاق سے انصاری صحابہ کا گروہ بیٹھا ہوا تھا. اسی گروہ میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے جو صحابہ میں علماء کے درجے میں تھے. ان کے پاس پہنچتے ہیں, کہتے عمر بن خطاب میرے ساتھ ہیں, وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے 3 مرتبہ اجازت دو ورنہ واپس چلے جاؤ, یہ کس نے بیان کی, کس نے سنا ہے؟ عمر بن خطاب میرے ساتھ ہیں. عمر بن خطاب نے مجلس کے پاس آئے, ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا یہ حدیث ہم میں سے سب کو معلوم ہے, ہم میں جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے سب کو معلوم ہے, ہم میں سب سے کم عمر جو لڑکا ہے, سب سے کم عمر جو نوجوان ہے وہ آپ کو یہ حدیث بتا سکتا ہے. یعنی یہ حدیث ہمارے درمیان اتنی مشہور ہو چکی ہے کہ ہم میں جو سب سے کم عمر ہے اس کو بھی یہ حدیث معلوم ہے. ابی بن کعب نے کہا ابو سعید خدری کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ عمر بن خطاب کو کیا روایت ہے. عمر بن خطاب کے سامنے وہ کھڑے ہو کر کہتے کہ اللہ کے نبی کو ہم نے کہتے ہوئے سنا کسی کے گھر جاؤ 3 مرتبہ اجازت دو, اجازت نہیں ملتی تو واپس چلے جاؤ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بسا اوقات تجارتوں کی وجہ سے میں اللہ کے نبی کی بات مجلسوں میں شریک نہیں ہو سکا, بعض درسوں میں بیٹھ نہیں سکا, تجارت کی وجہ سے بعض حدیثیں مجھ سے چھوٹ گئی. اس حدیث کی شرح ابن حجر کہتے ہیں عمر بن خطاب
خطاب جیسا علم کا پہاڑ کہ امت میں ابوبکر کے بعد سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا جانکار عمر بن الخطاب ہے، اتنے بڑے درجے پر ہوتے ہوئے یہ ممکن ہے کہ کوئی حدیث ان سے چھوٹ گئی ہو؟ خود عمر بن الخطاب نے بخاری کی روایت میں اعتراف کیا ہے، تجارت کی وجہ سے بعض دفعہ میں درس میں نہیں بیٹھ سکا، اس لیے وہ حدیثیں چھوٹ گئی مجھ سے۔ عمر بن الخطاب جیسا علم کا پہاڑ یہ بات کہتا ہے، تو آپ دیکھیے امت میں عمر بن الخطاب کے علاوہ کون ایسا شخص ہوگا جس کے بارے میں آپ یقین سے کہہ سکیں کہ کوئی سنت ان سے نہیں چھوٹی ہے، کہ آپ ان کے پیچھے چلتے چلے جائیں گے تو ہدایت پر آ جائیں گے۔ جب عمر بن الخطاب سے یہ حدیث چھوٹ گئی، جبکہ بخاری مذکور ہے کہ انصار کے درمیان یہ حدیث مشہور ہو گئی، ابو ذر خدری جیسے نوجوان کو بھی حدیث یاد تھی، لیکن عمر بن الخطاب کو یہ معلوم نہیں تھا۔ جب عمر بن الخطاب سے چیز چھوٹ گئی، پھر امت میں کون ہے ایسا عالم، امت میں کون ہے اس درجے میں جس کے بارے میں آپ دعویٰ کریں کہ انہیں ساری حدیثوں کا علم ہے، ساری چیزوں کا علم ہے، آپ ان کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلے جاؤ، کوئی ایسا شخص نہیں پایا جاتا ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے ہوئے کہتے تھے کل یؤخذ من قولہ ویرد، سنت کی عظمت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے لوگوں کی باتیں ہیں آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں، چاہے تو چھوڑ سکتے ہیں، کسی کی بات ایسی نہیں جس کو اللہ نے آپ پر فرض کیا ہو کہ سننا ضروری ہے، اور سوائے الا صاحب هذا القبر، اور اللہ کے نبی کی قبر کی طرف اشارہ کر کے بتاتے کہ اس قبر میں جو ذات ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ایسی شخصیت ہے، آپ ہی کی ایسی ذات ہے جن کی ساری باتوں کو اختیار کرنے کا قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے، اور آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی اس درجے پر فائز نہیں ہے۔ یہ عظمت سنت ہے، اس سنت کا مقام ہے، یہ سنت ہر ایک پر حاکم اور فیصلہ کرنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، ہم سب کو سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مقام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امت اسلام کو سنت کی طرف لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے درمیان اختلاف ہیں، مسائل ہیں، مشاکل ہیں، اللہ سنتوں کے ذریعے سے ان سب کو حل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے، ظاہری باطنی اور چھوٹے اور بڑے، اور دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں جو نافرمانی اور معصیت ہم نے کی، اللہ اسے درگزر فرمائے، معاف فرمائے اپنے رحم و کرم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سارے اعمال صالحہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ اعمال صالحہ کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمت عطا فرمائے، مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، جو کمی اور تقصیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درست فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب خطیئۃ واستغفروہ انہ هو الغفور